قرآن حکیم نے یہ جو آیت بیان کی ہے، اس آیت مبارکہ کو، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ سورۃ المائدہ ہے۔ یہاں معاہدات کی پاسداری کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں قوانین کی پاسداری کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں حلال اور حرام کی تمیز سکھلائی جا رہی ہے، اور اس کے قوانین سکھلائے جا رہے ہیں کہ شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اس چیز کو حرام قرار دیا، اس چیز کو حرام قرار دیا، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ تو ان قوانین یعنی ان تین جملوں سے پہلے بھی دین اسلام انسانی سماجی زندگی کے مسائل پر بحث کر رہا ہے، اور ان کے بعد بھی اگلے دور میں انسانی مسائل پر بحث کی جا رہی ہے۔ تو گویا تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سماج کی، انسانی سوسائٹی کی تکمیل کرنا، اس کے مسائل کو حل کر دینا صرف نماز، روزے اور حج زکات سے نہیں، کہ وہ دین کا ایک شعبہ ہے، پورا دین نہیں، پورا دین پوری سماجی زندگی پر محیط ہے۔ اور اگر اس پوری سماجی زندگی کو الگ کر دیا جائے اور صرف نماز، روزہ، حج زکات کو الگ کر دیا جائے اور کہا جائے یہ دین ہے، تو بازار کہاں جائے گا؟ سماج کے باقی شعبے کہاں جائیں گے؟ انسانوں کے آپس کے حقوق اور معاہدات کہاں جائیں گے؟ انسانی زندگی کے گزران کے اور رفاہیت کے اصول کہاں جائیں گے؟ انسانی معیشت اور اکنامکس کے اصول کہاں جائیں گے؟ اس نے کس طرح سے اپنی زندگی کو وہاں پر ترتیب دینا ہے؟ اس لیے قرآن حکیم نے اس کے سیاق و سباق میں انسانی سماجی زندگی کے مسائل پر بحث کی ہے۔ محرمات شرعیہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے، معاہدات کو بیان کیا جا رہا ہے، حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان معاہدات اور حقوق کے ضمن میں اس آیت کو بیان کیا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ہاں، اب یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس کے سارے شعبے مکمل ہو گئے۔ تو گویا یہ دین جو آج دنیا میں انسانوں کا کنسپٹ بنا کہ دین کا تعلق مسجد کے اندر کے ساتھ ہے، کلیسا کے اندر کے ساتھ ہے، عبادت گاہ کے ساتھ ہے، مخصوص مذہبی لباس اور لوگوں کے ساتھ ہے، انسانی سماج اور سوسائٹی کے ساتھ دین کا کوئی لنک نہیں۔ نہ دین ان کے مسئلوں کو جانتا ہے، نہ حل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بتلا رہی ہیں کہ یہ ہماری یہ سوچ، ہمارا اس انداز سے سوچنا، یہ گویا کہ قرآن حکیم کے علم سے اور اس کے عمل سے اور اس کی بتائی ہوئی چیزوں سے غفلت کی بنیاد پر ہے، لا علمی کی بنیاد پر ہے، کہ ہم نے قرآن حکیم کو اور دین کو اور اس کے اسلوب کو اور اس کے طریقہ کار کو نہیں سمجھا، اس پر غور نہیں کیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں ان جملوں کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ دین پوری انسانی سماجی زندگی پر محیط ہے، ہر سماجی زندگی کے ہر مسئلے کا حل دین نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہ کریں، ہم اس کا علم حاصل نہ کریں، ہم اس کے لیے کوئی اجتماعی قانون پیدا نہ کریں، کوئی قوت نہ بنائیں، تو پھر یہ ہماری غلطی ہے۔ تو گویا قرآن حکیم یہاں جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین، کہ دین مکمل ہو چکا۔ یہود کہنے لگے کہ اگر یہ آیت تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو خوشی مناتے، اس دن میں فخر کرتے، اس دن میں جو ہے مختلف کھانے پینے اور چیزیں کرتے، سارا کچھ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہا تمہیں پتہ ہے اور ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آیت یہ نازل کہاں پر ہو رہی ہے، یہ میدان عرفہ میں، یہ جمعے کے دن میں، یہ دو خوشیوں کے موقع پر، دو عیدوں کے موقع پر۔ مسلمان کے لیے جمعہ بھی عید ہوتی ہے اور ادھر عرفہ وہ بہترین عید ہے جس میں ہم عید الاضحیٰ کرتے ہیں، کہ یہ ہمارے جب یہ آیت نازل ہوئی ہم دو خوشیاں کر رہے تھے۔ تو گویا عید خوشی کس بات پر ہے کہ آج یہ دین
جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، آج اس دین کی تکمیل ہو رہی ہے، آج اسے پورا اور مکمل کر دیا گیا ہے، آج اس پر اللہ کی رضا کا اعلان اور فیصلہ ہو رہا ہے۔ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، متفق کر لیا، میں اس پر راضی ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ عید کا موقع، یہ خوشی کا موقع اس لیے آیا تھا کہ اس عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام یہ ہمیں عطا فرمایا۔